1195 میں موضع کھوتوال کے غریب گھرانے میں بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کے بہنوئی سید عبداللہ اور بہن بی بی ہاجرہ کے ہاں ایک لڑکا تولد ہوا۔ غربت و اسرت کے باوجود یہ گھرانہ اپنے علم و فضل، زہد و تقوی اور صبر و شکر میں انتہائی ممتاز تھا۔ معاشی حالات اس قدر ابتر تھے کہ کئی دن تک گھر میں نہ چولہا جلتا اور نہ چراغ، مگر کمال صبر کی بدولت قلب و ذہن میں عشق الہی کی چنگاری سلگتی رہتی اور نور مصطفی کی کرنوں سے بامدر روشن رہتے۔ گھر کی دیواریں شکستہ اور چھت جگہ جگہ سے بے امان تھی، مگر رحمت الہی کے صاحبان کی امان پر یقین تھا۔ حالات مخدوش ہونے کے سبب بیشتر عزیز و اقارب نے رشتہ منقطع کر لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے وابستگی برقرار رہی اور اسی عالم میں 6-7 سال بیت گئے۔ سید عبداللہ اور بی بی ہاجرہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہ کیا، کیونکہ یہی ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا۔ ابتدائی دینی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کروا دیا۔ ابھی فرزند کی عمر 7 سال ہی تھی کہ سید عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ماں بیٹا ایک اور آزمائش سے دوچار ہو گئے اور آخر کار ماں نے اپنے لخت جگر کو اپنے بھائی بابا فرید الدین مسعود گن شکر کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ ان دنوں اجودن میں منصب رشد و ہدایت پر فائز تھے۔ ان کے روحانی فیوز سے خلقت مستفیض ہو رہی تھی۔ بی بی ہاجرہ اپنے یتیم فرزند کو لے کر اجودن پہنچی اور اپنے ہونہار فرزند کو بھائی کے حوالے کر دیا۔ ماموں نے بھانجے کو گود میں بٹھایا، کشادہ پیشانی میں کائنات کو پوشیدہ دیکھا، بڑی بڑی متاثر کن آنکھوں میں شریعت و طریقت کے اسرار و رموز کو آشکار دیکھا۔ حالات کے بے ثباتی میں ثبات و قرار کی روشنی عیاں تھی۔ کشادہ ابرو روحانی کشادگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ قدرے بڑے کان صدائے کن فیکون کے رمز سے آشنا معلوم ہوتے تھے۔ معمول سے لمبے ہاتھ طریقت و معرفت کے سربستہ رازوں کو وا کرنے کے امین تھے۔ بچے کے ماموں فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے لمحوں میں اپنے بھانجے کے مستقبل کا مشاہدہ کر لیا۔ اب ماموں کی آغوش میں صرف ان کا بھانجا ہی نہیں، راہ طریقت کا ایک منزل مراد و آشنا فرد تھا۔ وہ فرد جس کو مستقبل میں خلق خدا کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا تھا، جس کے کمالات روحانی سے ایک عالم کو مستفیض ہونا تھا۔ یہ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تھی۔ بابا فرید الدین مسعود گن شکر نے علی احمد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ علی احمد ان کے بھانجے تھے، اس سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ بابا فرید پر علی احمد کے جوہر ذاتی کا راز عیاں ہو چکا تھا۔ بابا فرید کی بے مثال شفقت و محبت کی وجہ سے علی احمد بچپن ہی میں ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ اب ماموں بھانجے کا رشتہ مرید و مرشد کے تعلق میں تبدیل ہو گیا۔ اس تعلق کی بدولت سعادت مند مرید نے عارف کامل کی رہبری میں راہ سلوک کی منازل طے کرنی شروع کی اور اپنی خداداد ذہانت اور روحانی صلاحیت کے سبب وہ مقامات جو دیگر مریدین ایک طویل مدت میں بھی طے نہ کر پائے تھے، علی احمد بہت کم مدت میں ان مقامات سے گزر گئے۔ علی احمد کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کچھ عرصے اجودن میں اپنے بھائی اور بیٹے کے ہمراہ مقیم رہیں، مگر اجودن میں ان کا دل نہ لگا اور وہ علی احمد کو چھوڑ کر ہرات چلی گئیں۔ والدہ کے چلے جانے کی وجہ سے علی احمد خاصے غمگین رہنے لگے، لیکن اس غم فراق نے بھی طریقت کے بہت سے مدارج کے حصول میں معاونت کی۔ علی احمد پر بیشتر وقت محویت اور استغراق کا عالم طاری رہنے لگا۔ سالکیت نہا اور جذب عیاں ہونا شروع ہوا۔ پیر کامل بھی بڑی شدت سے مرید باصفا کی ان کیفیات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ پیر کامل کو یقین کامل تھا کہ مجاہدات اور ریاضت کی کثرت کے سبب یہ ایک نہ ایک دن افق تصوف پر سورج بن کر جلوہ گر ہوگا۔ اس دور میں اجودن، جو آج کل پاک پٹن کے نام سے مشہور ہے، بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کے فیضان علمی
اور کرامات روحانی کی وجہ سے اسلام کے نور سے منور ہو رہا تھا۔ صبح و شام ہزاروں افراد گمراہی سے تائب اور ایمان سے آشنا ہو رہے تھے۔ رشد و ہدایت اور پند و نصائی کی محافل سے بابا فرید الدین کا خطاب عوام الناس کو حقیقت دین اور حقانیت اسلام سے باخبر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور طہارت باطنہ کا عمل بھی جاری تھا، اور تمام ہی ارادت مند بقدر ظرف اس چشمہ عرفان سے سیراب ہو رہے تھے۔ مگر علی احمد کا عالم ہی جداگانہ تھا، نہ بھوک پیاس کی فکر، نہ آرام کی پرواہ، ہر وقت لبوں پر سکوت، نگاہوں میں اضطراب اور روح میں ایک طوفان برپا تھا۔ علی احمد کے ذہن میں ہر وقت ہزاروں سوالات ابھرتے رہتے۔ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے؟ اب دو معبود کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ عدم اور وجود میں کیا تعلق ہے؟ جسم و روح میں کیا ارتباط ہے؟ طالب اور مطلوب ایک ہی ہیں یا دو؟ جز اور کل کس مقام پر جا کر ایک ہو جاتے ہیں؟ فنا اور بقا کیا ایک ہی کیفیت کے دو نام ہیں؟ کیا مختلف اور متضاد کیفیات ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتی؟ علی احمد ہر لمحے اس سوچ میں محو رہتے، دریائے فکر میں ڈوبے رہتے۔ خیالات کے اسی طوفان، تموج اور مد و جزر نے ان کو ابتدا ہی میں انتہا پر پہنچا دیا۔ راہ طریقت کی ابتدائی منزلوں سے گزر کے دوران میں ہی وہ اعلیٰ ترین منازل کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ پھر شریعت و طریقت اور معرفت و حقیقت کے اسرار و رموز کی جستجو نے انہیں بے خودی اور استغراق کی گہرائیوں میں گم کرنا شروع کر دیا۔ علی احمد کی یہ تمام کیفیات ان کے پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر آشکار تھیں۔ انہوں نے از راہ محبت ان کیفیات میں ٹھہراؤ اور قرار کی خاطر علی احمد کو لنگر خانے کا مختار و منتظم بنا دیا۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ صبح سے شام ہزاروں بندگان خدا لنگر خانے سے شکم سیر ہوتے تھے۔ علی احمد جو فنا فی شیخ کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو چکے تھے، انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ صرف قبول کیا بلکہ انتہائی احسن طور پر انجام دیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد علی احمد کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ ہرات سے اجودن آئیں۔ علی احمد سے آمنا سامنا ہوا، لیکن وہ اپنے لخت جگر کو پہچان نہ سکیں، حالانکہ علی احمد ان کے سامنے موجود تھے۔ وہ جس علی احمد کو ایک عرصے قبل اپنے بھائی کی سرپرستی میں دے کر گئی تھیں، وہ تو ایک تندرست و صحت مند اور ابھرتا ہوا جوان تھا، مگر اب ان کے سامنے ایک نحیف و کمزور اور لاغر و ناتواں انسان تھا۔ وہ فرد جو لوگوں میں لنگر تقسیم کر رہا تھا، خود کئی دن کے فاقے سے معلوم ہوتا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ماں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اسی عالم میں وہ اپنے بھائی بابا فرید کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں ملال، لبوں پر حرف شکایت لرزاں۔ بھائی نے اپنی بہن کی اس کیفیت کو بھانپ لیا۔ بہن نے شدت جذبات میں بھائی سے سوال کیا، کیا میں نے علی احمد کو اس حال پر پہنچانے کے لیے آپ کی سرپرستی میں دیا تھا کہ اس کی صورت بھی نہ پہچان سکوں؟ تمہارے دربار میں تو امراء و فقراء سب برابر ہیں، تمہارے یہاں سے تو غیر بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے، پھر تم نے اپنے بھانجے کو کس دوراہے پہ لا کھڑا کیا؟ اور دیر تک ماں کی ممتا اور تڑپ اپنے لخت جگر کی اس حالت زار پر آنسو بہاتی رہی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خاموشی سے اپنی بہن کی شکایت کو سنتے رہے۔ بہن کا شکوہ بھی درست تھا، مگر علی احمد کے اس حال تک پہنچنے میں بابا فرید کا کوئی دخل نہ تھا۔ انہوں نے علی احمد کو اپنے حجرے میں طلب کر کے ماں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، بہن، علی احمد تمہارے سامنے ہے، میں نے اسے لنگر خانے کا مالک و مختار بنایا ہے، سب انتظام اس کے ہاتھ میں ہے اور میری جانب سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ صبح و شام اللہ کا عطا کردہ رزق بندوں میں تقسیم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ بابا فرید افسردہ تھے، ماں کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب تھا، مگر علی احمد کے چہرے پر سکون اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ علی احمد نے بڑی خود اعتمادی سے جواب دیا کہ اماں جان، میں آپ کا بیٹا اور مامو جان کا ادنا مرید ہوں۔ مجھے مامو جان نے لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، کھانے کا نہیں۔
یہ جواب سن کر ماں کو حیرت ہوئی اور بابا فرید کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمودار ہوئے۔ علی احمد جن منازل سے گزر رہے تھے، بابا فرید اپنے چشم بصیرت سے اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے شفقت آمیز لہجے میں فرمایا، بہن، تمہارا بیٹا اور میرا بھانجا علی احمد حقیقتاً صابر ہے۔ خدمت خلق کے اس جذبے اور صبر کے اس عظیم اظہار نے علی احمد کو مخدوم علی احمد صابر بنا دیا اور لوگ محبت سے آپ کو صابر پیا کہنے لگے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کیونکہ ایک صاحب دل صوفی شاعر بھی تھے، اس لیے مخدوم علی احمد صابر پر اپنے مرشد کا رنگ شاعری بھی چڑھا اور آپ نے فارسی اور ہندی میں حمد و نعت، مناقب اور عارفانہ کلام کی جانب خاص توجہ دی۔ مخدوم علی احمد صابر جس دور میں بابا فرید الدین گنج شکر سے تعمیل ارادت کر رہے تھے، اس دور کے انتہائی جید اور نابغہ روزگار علماء اور فضلاء بابا صاحب کے حلقہ ارادت میں داخل تھے۔ ان ممتاز ہستیوں میں مخدوم علی احمد صابر کے علاوہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضرت خواجہ شیخ جمال الدین ہاسوی، حضرت خواجہ شیخ بدر الدین اسحاق بھی شامل تھے۔ ان بزرگوں کا شمار خواجگان چشت میں انتہائی ممتاز ہے اور ان سب کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے خلافت بھی عطا کی۔ بابا فرید خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے سینے کا علم شیخ نظام الدین اولیاء بدایونی کو اور میرے قلب کا علم علی احمد صابر کو پہنچا ہے، اور اسی سبب سے سلسلہ چشتیہ کی دو شاخوں نظامیہ اور صابریہ کا بانی اور مؤسسے ان دو بزرگانوں کو دیا جاتا ہے، یعنی حضرت نظام الدین اولیاء سے سلسلہ نظامیہ اور مخدوم علی احمد صابر سے سلسلہ صابریہ کی بنیاد پڑی۔ مخدوم علی احمد صابر دنیاوی ہنگاموں سے دور ہر وقت یاد الہی اور عشق رسالت میں مصروف و سرشار رہنے لگے۔ محویت و استغراق کے باوجود وہ شریعت و طریقت کے حد درجہ پاسدار تھے۔ خزینۃ الاسفیاء میں ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اکثر فرمایا کرتے کہ میرے ظاہری و باطنی علوم شیخ نظام الدین اولیاء میں اور میرے پیران کامل کے ظاہری و باطنی علوم شیخ علی احمد صابر میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ مخدوم علی احمد صابر ظاہری و باطنی دونوں علوم سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ لیکن مخدوم علی احمد صابر کو یہ مقام و مرتبہ اور درجہ ولایت آسانی سے نہیں بلکہ مشکل ترین مراحل و منازل سے گزر کر حاصل ہوا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ منصب ولایت اور رتبہ شیخ چند اوراد و وظائف اور کچھ مجاہدات و مراقبات سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ صرف خام خیالی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ولایت کے اجزاء پر نگاہ رکھی جائے۔ ولایت عامہ کے 4 مقامات ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ دراصل یہ چاروں منازل تعینات ہیں جن کو سر کرنے کے بعد انسان صفات بشری سے آگے بڑھ کر اصل حقیقت سے واصل ہوتا ہے، ذات کی تجلی سے منعکس ہو کر صفات الہی کا مظہر بنتا ہے، حکم الہی سے کارخانہ قدرت کا مختار بن کر کار غلامی انجام دیتا ہے، اپنی ذات کی نفی کر کے عرفان رب حاصل کرتا ہے۔ ایسا انسان اس زمین پر احکام الہی اور تعلیمات نبوی پر عمل کی چلتی پھرتی تصویر اور دیگر انسانوں کے لیے رحمت و برکت بن جاتا ہے، اور یوں عبد و معبود کے درمیان ایک رشتہ محبوبیت قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عبد و معبود کے تعلقات پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا بندہ عبادت نافلہ کے ذریعے میرا قرب نوافل حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ صالح الجزائری لکھتے ہیں کہ
کہ جب بندہ اپنی تمام ہوا و ہوس کو بھول کر صرف حق تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں لگ جاتا ہے اور اس کا ہر فعل اپنے معبود کی تسلیم و رضا سے منسوب ہو جاتا ہے تو اس کے مدارج میں ترقی ہوتی ہے اور حق تعالیٰ اسے درجہ محبوبیت عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، اور اس طرح انسان اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح سے اللہ کے ولی، جنہیں اصطلاح طریقت میں صوفیہ یا مشائخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کے مقام و فرائض کا بآسانی تعین ہو جاتا ہے۔ شیخ علی احمد صابر کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر طریقہ صوفیہ یعنی تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ تمہاری ملکیت میں کچھ نہ رہے اور تم کہیں موجود نہ ہو۔ تصوف اخلاص قلب کے ساتھ مولا کی دوستی کا نام ہے، اور صوفیہ دنیا و آخرت میں سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور کسی چیز پر فخر نہیں کرتے۔ اسی طریق صوفیہ کے متعلق امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے جانا کہ ان کا طریق علم اور عمل دونوں سے پورا ہوتا ہے۔ ان کے عمل کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ نفس کی دشواریاں قطع ہو جاتی ہیں اور وہ اخلاق ذمیمہ اور صفات خبیثہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور قلب غیر اللہ سے خالی ہو کر ذکر الہی سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اہل ایمان اور اللہ سے محبت کرنے والے اس وقت تک اپنے دعوی محبت میں صادق نہیں ہو سکتے جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع اور محبت کا ثبوت فراہم نہ کر دیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ان حقائق سے شریعت و طریقت کا مفہوم بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ شریعت انسان کی اجتماعیت ظاہرہ کے لیے وہ قانون ہے جس کے ذریعے ظاہری امور اور مادی مسائل پر احکامات نافذ کیے جاتے ہیں، اور جب بندہ مومن اتباع شریعت محمدیہ کی ظاہری تکمیل کر چکتا ہے تو اس کے باطنی افعال طریقت پر آمادہ ہونے لگتے ہیں۔ بالفاظ دیگر بندہ شریعت کی پابندی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ باطن کا تجزیہ کرنا، تخیلات کی اصلاح کرنا، اخلاقیات کا پاکیزگی سے مظاہرہ کرنا، تزکیہ نفس کرنا، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کرنا جزو فطرت بن جاتا ہے، اور یہیں سے روحانی ارتقاء کا آغاز ہوتا ہے۔ مخدوم علی احمد صابر جوانی ہی میں شریعت و طریقت کی اعلیٰ و عرفہ منازل کو طے کر چکے تھے۔ وہ بیشتر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے اور بقیہ وقت خدمت خلق میں۔ ان کی والدہ خاصی ضعیف ہو چکی تھیں، اور ان کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ علی احمد کی شادی کر دی جائے۔ وہ اکثر علی احمد سے اس خواہش کا اظہار کرتی، مگر علی احمد پر خاموشی کا غلبہ تھا۔ وہ کسی موضوع پر بھی کسی سے کوئی بھی گفتگو نہ کرتے تھے۔ مخدوم علی احمد صابر کی والدہ بی بی حاجرہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی بابا فرید کی بیٹی سے کرنے کی خواہش مند تھیں۔ یہ بیٹی نہروزہ خاتون کے بطن سے تھی۔ نہروزہ خاتون ہندوستان کے بادشاہ غیاث الدین بلبن کی بیٹی تھیں، جنہیں غیاث الدین بلبن نے بابا فرید کے عقد میں دے دیا تھا۔ ایک جانب علی احمد کی والدہ کی پسند نہروزہ خاتون کی بیٹی تھی، اور دوسری جانب یہ فکر دامن گیر تھی کہ ان کا بیٹا یتیم اور غریب ہے۔ ایک دن بہن نے اپنے بھائی سے اپنی خواہش کا اظہار کر ہی دیا کہ آپ علی احمد کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر بہن کی یہ بات سن کر خاموش اور فکر مند ہو گئے۔ بہن نے بار بار سوال کیا، مگر بابا فرید کی خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ آخر کار بہن نے برہمی کے انداز میں بھائی کو جتلا دیا کہ تمہاری خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا یتیم اور تمہاری بیٹی بادشاہ کی نواسی ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چشم بصیرت سے علی احمد کے احوال باطنی کا مشاہدہ کر رہے تھے۔
انہیں علی احمد کی پرواز روحانی کا بخوبی علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شادی کسی بھی طرح علی احمد کو راس نہ آئے گی، مگر بہن کا اصرار بڑھتا گیا اور بابا فرید نے مجبور ہو کر علی احمد کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی، لیکن اس کا انجام وہی ہوا جس کی نشاندہی بابا فرید نے کی تھی۔ 4 ماہ کی رفاقت کے بعد مخدوم علی احمد صابر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال کے بعد مخدوم علی احمد پر یاس اور استغراق کا غلبہ اور بڑھ گیا، وجدانی کیفیات اور نمایاں ہو گئیں، طبیعت میں اس قدر جلال بڑھا کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں پر لرزہ اور ہیبت طاری ہو جاتی، ہر وقت یاد الہی میں مستغرق، ریاضت اور مجاہدات میں مصروف، سلسلہ کلام بند، اور یہ عالم ہو گیا کہ بے خودی میں بھی آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا تو بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا۔ مخدوم علی احمد صابر پہ جن کیفیات کا ظہور ہو رہا تھا وہ بابا فرید کی چشم باطن سے پوشیدہ نہ تھیں۔ ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر نے تمام مشائخ، بزرگان دین اور علماء کرام کو اپنی خانقاہ میں جمع کیا اور علی احمد صابر کو اپنے قریب بلا کر اپنا کلاه تاقیہ ان کے سر پر رکھ دیا، کلاه پر سبز امامہ لپیٹا اور خرقہ خلافت پہنا کر خلافت سے نواز دیا۔ منصب خلافت عطا کرنے اور بیعت کے لیے مجاز بنانے کے بعد علی احمد صابر کو مخاطب کر کے فرمایا، علی احمد جاؤ کہ دلی کو ہم نے تمہارے حوالے کیا۔ مرید باصفا خلیفہ مجاز کو دلی رخصت کرنے سے قبل بزرگان چشت میں رائج اسم اعظم کی تعلیم دی اور ہدایت کی کہ دلی کے پروانہ ولایت پر قطب وقت شیخ الشیوخ خواجہ جمال الدین ہانسوی سے مہر تصدیق ضرور ثبت کروا لینا کہ پروانہ ولایت اس تصدیق کے بعد ہی کارآمد ہوگا۔ مخدوم علی احمد صابر منصب خلافت پر فائز ہو کر اجودن سے دہلی روانہ ہو گئے اور بالآخر شیخ الشیوخ خواجہ جمال الدین ہانسوی کی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ خواجہ جمال الدین ہانسوی کا شمار اس دور کے اکابر صوفیہ میں ہوتا تھا۔ وہ بابا فرید الدین کے مرید خاص اور خلیفہ تھے۔ بابا فرید الدین ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اکثر فرماتے کہ جمال تو میرا جمال ہے۔ مخدوم علی احمد پرجلال انداز میں کمال بے نیازی اور شان استغنا کے ساتھ خانقاہ میں داخل ہوئے۔ جمال نے جلال کو ہم آغوش کرنا چاہا، مگر جلال پھر جلال ہے۔ مخدوم علی احمد صابر نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور پروانہ ولایت پر مہر تصدیق ثبت کرنے پر اصرار کیا۔ خواجہ جمال الدین نے ہر ممکن طریقے سے مخدوم علی احمد کے جلال کو جمال میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ البتہ خواجہ جمال الدین کا جمال جلال میں تبدیل ہو گیا اور انہوں نے ولایت نامے پر مہر تصدیق ثبت نہ کی۔ مخدوم علی احمد صابر دلی سے اجودن واپس آ گئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے علی احمد صابر کو کلیر کی خلافت عنایت کی اور کلیر کے تمام حالات سے آگاہ کر کے آپ کو رخصت کیا۔ بابا فرید نے علیم اللہ ابدال کو آپ کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ سفر آرام سے گزر سکے۔ کلیر ضلع سہارنپور بھارت کا ایک قصبہ تھا۔ ایک زمانے میں کلیر ایک آباد اور بارونق شہر تھا۔ یہاں بڑی تعداد میں مسلمان آباد تھے، دولت و ثروت بھی خوب تھی، عمرہ اور رؤوسا خدا ترس بھی تھے اور کچھ دولت کے نشے میں سرشار بھی۔ مخدوم علی احمد صابر کلیر میں داخل ہوئے تو عالم ہی عجیب تھا۔ مسجدوں میں عمرہ اور رؤوسا کے مصلے بچھے ہوئے تھے اور کوئی دوسرا ان پر نماز ادا نہ کر سکتا تھا۔ لوگ مغرور، متکبر اور سرکش تھے۔ علماء اور مشائخ کی کوئی قدر ان کے قلب و ذہن میں نہ تھی۔ پوری بستی میں صرف 3 افراد ایسے تھے جنہوں نے مخدوم علی احمد صابر اور علیم اللہ ابدال کی پذیرائی کی۔ ان 3 افراد میں 2 مرد اور 1 خاتون تھیں۔ جمال روشنگر، بہاؤالدین اور گلزاری خاتون نے ان بزرگوں کی خدمت کا حق ادا کیا۔ مخدوم علی احمد صابر کلیر کا حال دیکھ کر افسوس اور جلال کی کیفیت میں تھے۔ آپ کے میزبانوں اور علیم اللہ ابدال نے بستی کے لوگوں کو آپ کے جلال اور مرتبہ ولایت سے آگاہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔ مخدوم علی احمد صابر نے بابا فرید کو پیغام بھجوایا کہ آپ نے مجھے ایسا علاقہ سپرد کیا ہے جہاں مساجد میں بھی نماز کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ جواب آیا
کہ ولایت تمہارے سپرد ہے، جو چاہو کرو، تمہیں اختیار ہے۔ اسی عالم میں آپ کو 12 سال گزر گئے۔ لوگ حیران تھے کہ آپ کے خورد و نوش کا انتظام کیسے ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ان حالات کا علم تھا۔ آپ نے ایک دن اپنے ارادت مندوں سے فرمایا کہ لوگوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو ہمارے صابر کو ہوش میں لے آئے۔ یہ سن کر ایک جید و کامل بزرگ وجدافری انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے میں ملکہ رکھتے تھے، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی اس خدمت کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کی خلافت تک سے سرفراز ہوئے۔ صاحب معراج الولایت کی روایت کے مطابق بابا فرید الدین مسعود گن شکر کے بھانجی اور داماد، خلیفہ باصفا، سلسلہ صابریہ کے موسس اور بانی اور خواجگان چشت کے ایک ممتاز ترین بزرگ حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین احمد صابر کلیری سلطان جلال الدین خلجی کے عہد میں 13 ربیع الاول 696 ہجری مطابق 1291 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ جسم و روح کے رشتے منقطع ہو گئے، مگر جلال و ہیبت کا سلسلہ قائم رہا۔ بعد از وصال بھی ایک طویل عرصے تک کسی کو آپ کے مزار پر حاضری کی جرت نہ ہوئی۔ آخر کار سلسلہ چشتیہ صابریہ کے عظیم المرتبت بزرگ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں ایک نہایت ممتاز و محترم ہستی قطب عالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر حاضر ہوئے، اللہ سے نزول جمال کی دعا فرمائی۔ اسی وقت دعا قبول ہوئی، جلال جمال میں بدل گیا، مزار مرجع خاص و عام بن گیا، ویران بستی پھر آباد ہو گئی اور کلیر کی بستی کلیر شریف کہرانے لگی اور طالبان طریقت و ہدایت کے لیے منارہ نور بن گئی۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.